ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں لاہور سے. میں ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. بہت بڑا نام ہے اور مکتب اہل حدیث کی صحیح معنوں میں ترجمانی بھی کرتے ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں سلام کے ساتھ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس قربانی صاحب اللہ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. آپ کو علم ہے کہ وہی موضوع زیر بحث ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پہ 100,000 پروگرام بھی ہو جائیں تو کمی ہے, قلت ہے اس موضوع کی, کیونکہ اثر بہت کم نظر آ رہا ہے. آپ علماء کرام تو اس سے بات کرتے ہیں اتحاد کی, مگر نیچے تک یہ ٹرانسفارم نہیں ہو پا رہا. جو میرے جیسا طبقہ ہے, عام طبقہ, وہ جب سنتا ہے محلے کے مسجد کے مولوی کو کہ اس کو مار دو, اس کو کاٹ دو, اس کو جلا دو, فلاں کا جلوس نہ گزر پائے, فلاں کا جھنڈا نہ لہرائے, تو پھر وہ اشتعال انگیزی تو کرتا ہی کرتا ہے. تو کیسے روک تھام کریں؟ کوئی موقف تو ایسا بتائیں کہ جڑ کے بیٹھ جائیں, سارے علماء بھی بیٹھ جائیں اور نیچے کے لوگ بھی بیٹھ جائیں. کیا یہ ممکن ہے؟ جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا, دیکھیں بحیثیت امت مسلمہ اور ہمارے دینی زعماء, ان کا فرض ہے کہ وہ عوام کو, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیچے بالکل آخری سطح تک, پرائمری یونٹ تک ہمیں جا کر یہ اتحاد امت کا پیغام پہنچانا چاہیے. اس کی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منسلک لوگ کو یہ اللہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اعتصام باللہ, یعنی اللہ کی رسی کو, دین کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں اور فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, کہ فرقہ واریت جو ہے یہ انتہائی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ گناہ ہے. تو یقیناً اس تعلیم کو نیچے تک پہنچانا یہ علماء اور منبر و محراب کے ورثاء کا حق ہے اور ان پہ یہ فرض ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہر دور میں اہل حق نے اپنا یہ فرض ادا کیا ہے. اس دور میں بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور زعماء اس کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے 3-4 ماہ کے دوران کہ پورے پاکستان میں اتحاد امت کے عنوان سے کس قدر سیمینارز کا, پروگرام کا اور اجتماعات کا اہتمام اور انعقاد کیا گیا. اگر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ سارا اختلافات اکٹھا کریں مذاہب کا آپس میں, تو 10% بھی نہیں بنتا. 90% میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فتاوی ایک جیسے. میں بخاری صاحب کی خدمت میں پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ اہل حدیث کے جو فتاوی ہیں عبادات میں اور غیر میں جب شیعہ علماء فقہا کے فتاوی دیکھتا ہوں تو یہ تو بہت سارے مسائل میں, یہ تو شاید 90% مسائل سے بھی زیادہ میں آپس میں ایک جیسے فتاوی ہیں ان کے, ایک جیسے ان کے وہ ہیں. تو پھر اتنی نفرت اور اتنی دوریاں کیوں ہیں؟ جیسے ادھر شیرانی صاحب نے فرمایا اور پہلے سید چراغ صاحب نے بھی یہ اشارہ کیا, وہ نقطہ جو میں نے لکھا ہوا تھا اپنی ڈائری میں, نہیں کھول رہا ہوں وہ مطالب, میں ان بزرگوں کی باتوں کو ہی تکرار کر رہا ہوں. ان دونوں بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ تفرقہ مذہب نہیں ہے, کاروبار ہے. یہ کاروبار ہے تفرقہ, شیعہ کے نام سے کوئی کرے یا سنی کے نام سے کوئی کرے, یہ کاروبار ہے. لیکن یہ مذہب کے پلیٹ فارم میں آ کر کاروبار کرتے ہیں. چونکہ جتنی یہ فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں, ابھی محرم آ رہا ہے, جو سب سے زیادہ فرقہ وارانہ باتیں کرے گا اس کو سب سے زیادہ مجالس کی دعوت ملے گی. ابھی مجھے بتایا گیا کہ بعض ایسے خطبہ ہیں کہ چونکہ فرقہ واریت کی فضا بن گئی ہے, ان کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا ہے. 15 لاکھ 10 مجالس کا لیتے تھے, 35 لاکھ کر دیا انہوں نے. کہ ان حالات میں, جیسے کرونا میں بہت ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں, جان کا بھی خطرہ ہے, رسکی کام ہو گیا ہے, تو انہوں نے ریٹ اپنا اتنا بڑھا دیا ہے کہ 35 لاکھ میں پڑھوں گا. اور ظاہر ہے وہ دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے, یہ جو بڑے بڑے للکارے ہیں اور ڈائلاگ بولتے ہیں اور رجز پڑھ رہے ہیں, یہ در حقیقت چند کاموں کے لیے یہ کام کرتے ہیں. یہ بالکل مذہب نہیں ہے, کاروبار ہے ان کا, یا اپنے فرقے میں ہیرو بننا چاہتے ہیں. آگ ہے, نفرت کی آگ ہے, کبھی سیاست کے نام پر ہے, کبھی مذہب کے نام پر ہے, کبھی قوم کے نام پر ہے, کبھی صوبے کے نام پر ہے, کبھی زبان کے نام پر ہے, کبھی کسی بنیاد پر ہے. میرے بیٹے انس, اس دل کو نفرتوں سے دھو دو, صاف کر دو, پاک کر دو. یہ میری عظیم الشان سنت ہے, اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. اب مجھے بتاؤ, اس
یہ ہے عاشق رسول کا معیار۔ اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہے، میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے، مجھے غم لگتا ہے، غصہ نہیں غم لگتا ہے۔ اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بھڑکائی، یہ آگ اصحاب منبر نے یہ آگ لگائی۔ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں، لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے منبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں، اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اس سے آگ دکھاتے ہیں۔ پھر یہ نوجوان دست و گریباں ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں۔ جس کو اپنی طبیعت اور ذوق کے مطابق جو حصہ پسند آیا وہ اسی کو کل دین بنا لیتا ہے، اور جو دوسرے کو پسند آیا ہوا ہے یا جو وہ لیے پھرتا ہے اس کو دین میں کم اہم یا دین سے خارج قرار دے دیتا ہے۔ پھر دوسرا عالم اور اسکالر کہتا ہے جو اس کا ذوق اور ذوق علمی اور مزاج فکری ہے، جو اس کا جو چیزیں اس کے ذوق میں پسندیدہ ہیں وہ اسی کو صرف کل دین سمجھتا ہے اور باقی کو غیر ضروری سمجھ کے یہ دین سے خارج قرار دیتا ہے۔ یہ چیزیں اسلام کے اندر امت میں فرقہ واریت کی اور تفرق و انتشار کی بنیاد بنتی۔ میری دانش میں یہاں یہ بات عرض کر دوں، میری دانش میں یہ مختلف نام جو ہیں فرقوں کے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ وہ تو جب طبقے بنیں گے تو نام تو بن ہی جائیں گے، اس کے جب طبقے وجود میں آ جائیں گے تو ان کے نام تو ہوں گے ہی۔ نام فرقہ واریت نہیں، فرقہ واریت ایک سوچ ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تفرقہ اور انتشار کی۔ وہ ایک سوچ ہے انتہا پسندی کی، ہمارا ایک مزاج ہے، ہماری ایک یعنی طبیعت بن گئی ہے، وہ یہ کہ جو کچھ ہم سمجھیں صرف اس کو حق اور دین کہیں، اور دوسرے کی بات کو دین سے خارج قرار دے دیں یا کم اہمیت دے کے، اور یا اپنے عقیدے کو حق اور دوسرے کو کفر یا شرک یا بدعت یا گستاخ یا خارج از اسلام قرار دے دیں۔ جب ہم یہ انتہا پسندی کا نقطہ نظر کسی بھی باب میں پیدا کرتے ہیں تو وہیں سے اس دین کے اندر امت میں فرقہ واریت ڈیولپ ہوتی۔ اب آپ نام بے شک نہ لیں فرقوں کا، آپ نام کو کنڈیم کرتے رہیں۔ میں یہاں پورا کا پورا ٹائم 2 گھنٹے فرقہ واریت میں ناموں کو کنڈیم کرتا رہوں اور زور دیتا رہوں کہ امت ہی ہونی چاہیے اور صرف اسلام ہونا چاہیے اور مسلمان ہی کہلانے چاہیے، یہ کیا الگ الگ نام رکھیں، میں 1000 بار کنڈیم کرتا رہوں۔ اس کنڈیم کرنے سے فرقہ واریت کی کنڈمنیشن نہیں ہوگی جب تک میں وہ اپنا طرز عمل اور طرز فکر جو دوسرے کو کافر سمجھنے سے متعلق ہے یا دین سے خارج کرنے سے متعلق ہے یا دوسرے کو مشرک بنانے یا بدعتی بنانے یا گستاخ رسول بنانے یا مرتد بنانے سے متعلق ہے اور دوسرے کو اسلام کے دائرے سے نکالنے سے متعلق ہے، اور صرف میں حق ہوں اور باقی ہر کوئی باطل ہے، جب تک میں اس اجارہ دارانہ سوچ سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا اس وقت تک فرقہ واریت کی رد نہیں ہو سکتی۔